حافظ عبدالمجید مدنی کے بیانات سننے کے لیے ان کے آفیشیل چینل المدنی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اس آیت میں رب نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، یعنی کہ زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں کہ جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر رکھا ہو، جانتا ہے اس کا ٹھکانہ، کہاں اس نے جانا ہے، کیا کر رہا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ کی مخلوق بے شمار مخلوق ہے، اور اس مخلوق میں کچھ زیروح چیزیں ہیں اور کچھ غیر زیروح ہیں، یعنی جس کو روح دی ہے، جیسے پتھر کو روح نہیں ہے تو وہ بھی اللہ کی مخلوق میں، لیکن انسان کو روح دی، انسان ہی کو نہیں بلکہ جانور کو روح دی، پرندے کو روح دی، چڑیا کو روح دی، اور چیونٹی کو، کیڑے کو، مچھلی کو روح دی۔ تو رب فرماتا ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جو بھی زمین پر چلنے والا ہے، زمین کے اوپر جتنی بھی چیزیں ہیں مخلوق میں سے، تو ان کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پر یہ واجب نہیں ہے کہ اس کو روزی دے، اللہ پر واجب نہیں، اللہ محتاج نہیں ہے، اللہ کسی کا پابند نہیں ہے، اللہ کی مرضی ہے، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے اور کرم ہے کہ اس نے اپنے ذمہ کرم پر خود لے لیا ہے کہ بھائی روزی میں تم کو دوں گا، روزی کا وعدہ میرا ہے۔ اور اس کی وجہ تفسیر میں یہ بھی لکھی ہے کہ اس کا اعلان اس لیے کیا تاکہ مومن جو ہے مکمل اعتماد کر لے اللہ کی ذات پر، یعنی ٹینشن فری ہو جائے، یہ فکر چھوڑ دے کہ مجھے روزی ملے گی یا نہیں ملے گی۔ رب نے جب کہہ دیا تو گویا کہ بندے کا ایمان مضبوط کرنے کے لیے، اس کا بھروسہ توکل مضبوط کرنے کے لیے رب نے اعلان کر دیا وَمَا مِن دَابَّةٍ، تو انسان ہی کیا ہے، جانور ہے، اس کا روزی کا بندوبست میں کروں گا، پرندہ ہے اس کی روزی کا بندوبست میں کروں گا، چیونٹی ہے گھونسلے کے اندر، وہاں پر جو چڑیا بیٹھی ہے، سب کے لیے اعلان کر دیا جو بھی زمین پر ہے سب کی روزی کا بندوبست میں کروں گا۔ سبحان اللہ، یعنی یہ فکر تم چھوڑ دو۔ اور کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ دیکھیے اللہ کی مخلوق میں یہ چار چیزیں ضروری ہیں، یا تو کوئی تونگر ہوگا یعنی مالدار، یا پھر کوئی غریب ہوگا مفلس، یا صحت مند ہوگا، یا پھر بیمار ہوگا، یہ چار چیزیں ہیں۔ اس کی علت بتائیے، وجہ کیا ہے اس کی؟ حدیث پاک کے اندر پیارے آقا فرماتے ہیں کہ بعض تندرست لوگوں کو رب کائنات نے تندرستی اسی وجہ سے دی کہ اگر ان کو میں بیمار کر دیتا تو ان کی تندرستی نہ ہوتی، تندرستی ان کے ایمان کی بھلائی میں ہے، اگر ان کو تندرستی میں نہ دیتا اور بیمار کر دیتا ان کا ایمان خراب ہو جاتا۔ حدیث پاک حلیۃ الاولیاء کتاب ہے، اس کے اندر آپ دیکھیے، اگر میں توانائی انسان کو مفلس کر دیتا، بیمار کر دیتا ہے، کمزور کر دیتا، تو اس کی توانائی اس کے ایمان کی بھلائی میں سے ہے، اور اس کا بیمار ہونا ہو جاتا تو اس کا ایمان خراب ہو جاتا۔ اور بعض لوگوں کی بیماری جو ہے ان کی ایمان کی علامت ہے، بھلائی ہے، بیمار ہے نا، اگر وہ بیمار نہ ہوتے، توانا ہوتے، تندرست ہوتے، ان کے ایمان کی خرابی تھی۔ یعنی کہ جو انسان بیماری میں صبر کر لے، شکر کر لے، رب کی بارگاہ میں شکوہ شکایت نہ کرے، اس کو رب جو اعزاز سے نوازتا ہے۔ بیماری اللہ نے دی ہے، شفا بھی وہی دے گا، لہذا اس کو یقین ہو جاتا ہے جب اللہ نے بیماری دیا شفا بھی وہی دے گا، اسی پہ صبر کر لے گا، رب اعزاز سے نوازتا ہے، اعزاز دیتا ہے۔ اگر وہ بیمار شخص نہ ہوتا، توانا ہوتا، تو وہ شکر نہ کرتا، صبر نہ کرتا، ذکر نہ کرتا، اللہ کی بات پر بھروسہ نہ کرتا، شکوہ کرتا، شکایت کرتا، اس کا ایمان خراب ہو جاتا۔ حدیث پاک کا مفہوم۔ اور ایسے ہی فرمایا کہ کچھ مالدار ایسے ہیں جن مالداروں کی مالداری ایمان کی بھلائی میں سے ہے، یعنی ایمان کا مضبوط ہونا، ایمان کی بھلائی ان کی مالداری میں ہے، اگر ان کو مالدار نہ بناتا اور غریب بنا دیتا تو ان کا ایمان خراب ہو جاتا، کیونکہ مالدار اپنا پیسہ صرف کرتا ہے رب کی رضا کے لیے، خوب جو ہے بانٹتا ہے، تقسیم کرتا ہے، رب راضی ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے پاس پیسہ نہ ہوتا، غریب ہوتا، تو وہ شاید اس ایمان کے حصے کو نہ پا لیتا۔ اور ایسے ہی اگر کوئی انسان جو غریب ہے اس کو مالدار کر دیتا، غریب کو مالدار کر دیتا، تو شاید وہ مالداری کی وجہ سے
جیسے غربت میں ذکر کر رہا تھا، شکر کر رہا تھا، عاجزی دین کی ساری تھی، تو مالداری میں وہ جو تکبر میں آ جاتا، کہیں اور خرابی کر جاتا اور کئی فسادات آ جاتے، لہٰذا اس کی ایمان کی بڑائی غربت ہی میں تھی، اس لیے اس کو مالدار نہیں بنایا۔ تو مالداری ہو یا کہ غربت ہو، صحت مند ہو یا کہ بیمار ہو، یہ سب کچھ سب اللہ نے اپنے دستے قدرت میں رکھا ہے۔ دوسری آیت پاک کے اندر اللہ فرماتا ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرِ مَا يَشَاءُ، یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ بندوں کو کشادہ روزی دیتا، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب روزی دیتا، ڈٹ کے دیتا، کھلی دے دیتا، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، زمین پر وہ خوریزی کرتے، کشتی کرتے، یعنی فساد کرتے، لڑائی کرتے، جھگڑا کرتے،